کیا پورے عالم اسلام میں ہدایت کے حصول کے لیے وہ طریقے جو آپ نے بتائے ہمیں ابھی، آپ نے ہمیں تعلیم کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہمارے ہادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ٹو ڈوز میں کرنے کے کام یہ سلسلے نظر نہیں آ رہے ہمیں کہ جہاں کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ والوں کی صحبتیں ہوا کرتی تھیں، ان میں لوگ جا کر بیٹھتے تھے، اپنی اولاد کو بھی لے کے جاتے تھے تاکہ دل کا زنگ چھٹے اور اللہ کی ہدایت سے ہم سرفراز ہو جائیں۔ تو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے نا، یہ امت مایوس نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ تو یہ مٹی زرخیز کیسے بنے گی؟ محض دعاؤں سے نہیں، یا ہمیں کوئی ایک کام کرنے سے نا؟ تو آپ لاسٹ منٹ ارشاد فرما دیجئے وہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیت ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے، صاحبان ایمان دیکھیں گے۔ اگر یہ تینوں باتیں انسان کے پیش نظر رہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا رسول دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، صاحبان ایمان بھی دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر بیٹے کو احساس ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ غلطی سے پرہیز کرے گا، گڑبڑ نہیں کرے گا، سگریٹ نہیں پیے گا، بے تکا نہیں بیٹھے گا، بدتہذیبی نہیں کرے گا، اور جہاں اس کا خیال ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے قدرت نے چاہے کہ انسان ہر آن یہ بات مد نظر رکھے کہ ایک ذات ہے جو میرے ہر ایکشن کو، ہر عمل کو دیکھ رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا أَيْنَمَا كُنْتُمْ، كُنْتُمْ، قرآن کریم فرما رہا ہے۔